بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محترم نے سوال کیا ہے قاضی ناظم وقار صاحب کہ روزہ کب افطار کیا جائے، نماز مغرب سے پہلے یا نماز مغرب کے بعد؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یعنی فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کے اندر روزہ نماز سے مغرب کی نماز سے پہلے افطار کیا جائے گا، جبکہ فقہ جعفری کے اندر اس کو نماز مغرب کے بعد افطار کیا جائے گا۔ ان علماء اکرام ائمہ اربعہ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس نص سے استدلال کرتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اب قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ سے فقہائے احناف، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ سب نے استدلال کیا ہے، اور اسی قرآنی آیت سے فقہ جعفری کے لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے۔ اصل میں مسئلہ ہے لام کے بعد آنے والے لفظ لیل کا، کہ لام عربی زبان کے لیے تین معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، انتہائے غایہ کے لیے، نمبر دو، مصاحبت کے لیے، اور نمبر تین، یہ الا بمعنی ہندہ ہوتا ہے۔ یہی الجامع الدروس میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کے اندر جامع الدروس کے اندر شیخ مصطفیٰ ذکر کرتے ہیں کہ الا لہا ثلاثۃ معانی، الا کے تین معنی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے الانتہاء، انتہاء الغایہ، غایہ پھر دو قسم کا ہوتا ہے، جس تک وہ کام کرنا ہے، وہ زمانیہ ہوتا ہے یا مکانیہ۔ اگر وہ زمانیہ ہو تو اس کی مثال یہی بنے گی، اور انہوں نے بھی یہی مثال دی ہے، اور اگر مکانیہ ہو تو اس کی مثال بنے گی وہ قرآن پاک سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو فقہائے اربعہ فرماتے ہیں کہ یہاں غایہ مغیہ کے اندر شامل نہیں ہے، جبکہ فقہائے جعفریہ وہ کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ کے اندر شامل ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو قرآن کو تفسیر اور قرآن باحادیث رسول کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو ہمارے سامنے امام مستدرک نے نقل کی ہے حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی المغرب حتی یفطر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مغرب کی نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک آپ افطار نہ فرما لیتے تھے، روزے کی افطار نہ فرما لیتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ امام مستدرک نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک دوسری حدیث بھی نقل کی، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، قال عز وجل احب عبادی الی اعجلہم الفطرہ، اعجلہم فطرا، فرمایا میرے بندے میرے قریب رہیں گے کس وقت؟ فرمایا جب وہ روزے کی افطار جلدی کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے، جس باب کا انہوں نے نام رکھا ہے باب تعجیل الافطار۔ اسی طریقے سے موطا امام مالک جو فقہ مالکی کی حدیث کی پہلی کتاب ہے، اور جس کی ترتیب فقہائے مالکیہ نے فقہ کے انداز کے اندر رکھی ہے،
اس کے اندر بھی انہوں نے باب لکھا ہے، باب فی تعجیل الفطر، اور اس کے نیچے حدیث نقل کی ہے حضرت سعد بن سعدی کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا اس وقت تک لوگ خیر کے اندر رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کریں گے۔ تو جلدی افطار کا یہ معنی ہے کہ اس کو امام ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے کہ غابت الشمس، صحابہ اکرام جس وقت سورج غروب ہو جائے، غابت الشمس فقد افطر الصائم، سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو، صائم کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کر دے۔ اسی طریقے سے عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے صفحہ 66 جلد نمبر 11 کے اندر اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے وفی هذا الحدیث رد علی الشیعہ فی تاخیرہم الفطر الی ظہور النجوم، وہ فرماتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اوپر اس حدیث کے اندر رد کیا گیا ہے جو روزے کو اتنا لیٹ افطار کرتے ہیں کہ آسمان دنیا کے اوپر ستارے چمکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو ایک پھر اگر امام ترمذی رحمہ اللہ کو پڑھیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ترمذی شریف کے اندر ایسے ہی باب تاجیل الافطار کا باب باندھا ہے اور اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہی نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم لیکن ساتھ ہی انہوں نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے، اور ایسے ہی موطا امام مالک کے اندر بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے 3 لوگ، ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ اس وقت سورج کے غروب ہونے کے اندر اختلاف ہوتا تھا، غروب ہوا ہے کہ نہیں، مکہ کی پہاڑیوں کے پیچھے سورج جس وقت غروب ہو جاتا تو کبھی کبھار اس کے اندر اشتباہ بھی پیدا ہو جاتا، اس لیے یہ لوگ بڑے تاخیر سے، تاخیر کا مطلب بھی وہ نہیں ہے کہ بالکل آسمان دنیا پر ستارے طلوع ہو جاتے تھے، نہیں، بلکہ یہ پہلے نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد یہ افطار کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ مختلف فی ہے فقہائے اربعہ اور جعفریہ کے درمیان۔ فقہائے اربعہ کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے، اور ان احادیث نبویہ سے استدلال کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا کسی محترم کا، وہ امام مسلم کی حدیثوں کا حوالہ دے رہے تھے، وہ جتنی بھی حدیثیں ہیں 2557، 58، 59 کا حوالہ دے رہے تھے، وہ ساری کی ساری حدیثیں مؤید ہیں فقہائے اربعہ کی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو اس پر دلالت کرے کہ صحابہ اکرام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اکثریت، اگر یہ 1-2 کرتے تھے، ان کی بھی انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس وقت یہ سورج کے غروب ہونے کے اندر اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے اپنے اس حوالے سے روزے کو نماز کے بعد افطار کیا۔ لیکن وہ صرف 2-3 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اختلاف بہرحال اس مسئلے کے اندر موجود ہے، لیکن فقہائے اربعہ اور ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر روزے کی افطاری کا صحیح وقت جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ چونکہ فالو کرتے ہیں فقہ حنفی کو، اس لیے وہ انہی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب میرے سامنے ایک کتاب موجود ہے، یہ ہے نور الہدیٰ شرح مراقی الفلاح، اور اس کے اوپر امام تختاوی کی تختاوی ہے۔ انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ ایک اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ روزہ کس وقت افطار کیا جائے۔ تو روزے کی افطاری کے متعلق انہوں نے صاف لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ روزے کو جلدی افطار کیا جائے، روزے کو جلدی افطار کیا جائے، اور افطاری کے متعلق انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ
اپنے اس مسئلے کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں کہ روزے کی افطاری کس وقت کی جائے. تو روزے کی افطاری کے متعلق انہوں نے بھی باب باندھا ہے, ایک فصل لکھی ہے باقاعدگی کے ساتھ باب کے نیچے کہ وتعجیل الفطر ویستحب الافطار قبل الصلاة وفی البحر التعجیل مستحب التعجیل قبل اشتباق النجوم ومن السنة عند الافطار ان یقول اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. وہ دعا بھی نقل فرمائی, اور اس کے حاشیے کے اندر انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے لقولی علیہ الصلوۃ والسلام ثلاث من اخلاق المرسلین تعجیل الافطار. 3 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کی اخلاقیات میں سے ہیں. پہلی چیز ہے جی تعجیل الافطار, اور روزے کو جلدی کھول دینا, افطار کرنا. وہ تاخیر السحور, سحری دیر سے کرنا. اور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ, رائٹ ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر نماز کے اندر رکھنا. یہ انہوں نے اس کے اندر نقل کیا ہے. اس کا صفحہ ہے جی 373. تو احناف علماء کے نزدیک, ائمہ اربعہ کے نزدیک روزے کی افطار کا ٹائم نماز مغرب سے پہلے ہے. اس کے اور بھی بہت بڑے دلائل ہیں, میں نے مختصراً آپ کو یہ دلائل سنائے. ورنہ اگر نور الاضاء فقہ حنفی کی کتاب کو لے کر قدوری کو پڑھ لیں, کنز الدقائق کو پڑھ لیں, اسی طریقے سے شرح وقایہ کو پڑھ لیں, امام ہدایہ کو پڑھ لیں, ہدایہ کے شراح کو دیکھ لیں, اسی طریقے سے فقہ مالکی کی کتابوں کو پڑھ لیں, مغنی کو پڑھ لیں, اسی طریقے سے روضۃ الطالبین کو پڑھ لیں, یعنی فقہائے شافعیہ کو پڑھ لیں, فقہائے حنبلیہ کو پڑھ لیں, مالکیہ کو پڑھ لیں. تمام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ روزے کو نماز مغرب سے پہلے افطار کیا جائے. اللہ عمل کرنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.